السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال المصنف رحمہ اللہ: باب صلاة الجماعة والإمامة۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه، ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ب25 جزءا، وكذلك للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: درجہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 314 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہاں کتاب الصلاۃ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ 10واں باب ہے، باب صلاۃ الجماعۃ والامامۃ۔ جماعت سے نماز کا بیان، یعنی باجماعت نماز کا بیان، والامامتی اور امامت کا بیان۔ باجماعت نماز اور امامت کے متعلق بیان، یعنی اس باب کے اندر فرض نمازوں کی ادائیگی باجماعت اور امامت، ان دونوں موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، جماعت اور امامت یہ دو الگ الگ مستقل موضوع ہیں، لیکن چونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں، امامت کا تعلق جماعت سے ہے، اس لیے دونوں کو یہاں ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ جماعت کے متعلق اور امامت کے متعلق یہ دو الگ الگ مستقل باب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ جماعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کا کوئی امام ہوگا، تو گویا کہ یہ لازم ملزوم ہے، اس لیے اس کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ پہلی حدیث ذکر کی گئی ہے 314 نمبر پہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ صلاة الجماعہ، صلاة مانے نماز، جماعت مانے جماعت۔ صلاة الجماعة با جماعت نماز، افضل افضل ہے، با جماعت نماز پڑھنا، پابندی کرنا، افضل افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے، افضل ہے کس سے افضل ہے؟ من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ من منے سے، صلاۃ منے نماز، الفذ فذ منے تنہا، منفرد، اکیلا۔ من صلاة الفذ، تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ، با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ب27 درجہ، 7 مانے 7، 20 مانے 20، درجہ مانے درجہ۔
27 درجہ کتنا افضل ہے؟ 27 درجہ افضل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آدمی کسی ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت سے اسی نماز کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جماعت سے پڑھنے والا کیا ہے؟ افضل ہے۔ وہ 27 مرتبہ اسی نماز کو پڑھ رہا ہے، جبکہ 27 مرتبہ نماز پڑھنے میں اگر آپ وقت دیکھیں گے تو 2 گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، 2 گھنٹہ سے زیادہ لگ جائے گا۔ تو جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو یہ 27 درجہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کا درجہ اور ثواب بلند ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے۔ کہا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی زیادہ ثواب اس میں ہے، درجہ ہے، مقام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص با جماعت ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے مد مقابل کسی آدمی کی نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے اور وہ 27 مرتبہ پڑھے، ایک ہی نماز کو 27 مرتبہ پڑھے، تو 27 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ جماعت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ متفق علیہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور بخاری مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہی حدیث، اس میں ب25 درجہ، خمس مانے 5، 20 مانے 20، ب25 25، ب25 25، اور ابو ہریرہ کی روایت میں 25 درجے کی بات ہے، جزءاً، جز یعنی درجہ، ثواب، مقام، فضیلت۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے، جو روایت ہے، ب25 جزء، اس میں 25 گنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بتلایا گیا ہے۔ وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ، اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وقال درجہ، جز کی جگہ پر صحیح بخاری کے اندر درجہ کا لفظ ہے۔ درجہ مانے درجہ، ثواب، مقام، فضیلت، مرتبہ۔ تو یہاں پر 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 27 درجے کی بات بیان کی گئی ہے، اور ابو ہریرہ وغیرہ کی روایت میں، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں 25 درجے کی بات بیان کی گئی ہے، یعنی 25 اور 27، 2 درجہ کم، 2 درجہ کم ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں، سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے سب صحیح ہے، دونوں روایتیں صحیح بخاری کی ہیں۔ ایک میں 25 اور ایک میں 27 کا ذکر ہے، ایک میں 25 اور ایک میں 27 کا ذکر ہے، اور دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دیکھیے، جس حدیث میں 27 کہا گیا ہے اس میں 25 تو شامل ہے۔ جس حدیث میں 27 فضیلت کی بات کی گئی ہے، 27 کے ساتھ 25 اس میں کیا ہے؟ داخل ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یا پھر اس کی تطبیق یہ پیش کی جائے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 کا علم دیا گیا، یعنی پہلے آپ کو یہ بتایا کہ 25 گنا ثواب ملتا ہے، پھر اس پر بتایا کہ نہیں 27 گنا ثواب ملتا ہے۔
اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں جو 25 اور 27 کا جو فرق ہے اس میں یہ کہ مسجد قریب اور دور، مسجد قریب ہو تو 25 درجہ، دور ہو تو 27 درجہ فضیلت۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 25 اور 27 کی جو روایت ہے وہ آدمی کے نماز پڑھنے کے اوپر ہے کہ وہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع کی پابندی ہے تو 27 درجہ ثواب ہے، لیکن اگر نماز میں خلل ہے، وسوسے ہیں اور خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے تو ثواب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 27 اور 25 کا جو معاملہ ہے وہ حاضرین اور نمازی سے جڑا ہوا ہے، یعنی اگر زیادہ نمازی ہوں تو زیادہ ثواب، کم نمازی ہوں، تعداد کم ہے تو ثواب کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا۔ تو 27 اور 25 کی جو یہاں روایت گزری ہے اصلاً دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ فعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب25 جزءا، اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 25 درجہ، 25 گنا زیادہ ثواب ملنے کا ذکر ہے۔ وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ درجہ، اور صحیح بخاری کے اندر اسی طرح روایت مروی ہے لیکن اس میں جزءاً کی جگہ پہ درجتاً کا ذکر ہے، یعنی ثواب، درجہ، مقام، فضیلت۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ نماز کے سلسلے میں، با جماعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں علماء کی 3 رائے ہیں، یعنی با جماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے علماء نے کہ دیکھیے یہاں پر 27 درجہ فضیلت کی بات کی جا رہی ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا ہے، با جماعت نماز پڑھنا ہے۔ علماء کے درمیان 3 موقف ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ پہلا حکم ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ایک قول کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو علماء کی 3 اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور تیسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، یعنی واجب اور ضروری ہے۔ تیسرے قول کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی بلا کسی عذر شرعی کے جماعت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ بلا کسی عذر شرعی کے جماعت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی علماء نے یہ کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، نماز اسی کی قبول ہوگی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اگر آدمی بلا کسی عذر شرعی کے جماعت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، گرچہ وہ آدمی اس نماز کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ گرچہ آدمی اس نماز کو 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بغیر کسی آدمی بنا وضو کی نماز پڑھے، تو بنا وضو کے اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طرح نماز کی صحت کے لیے جماعت شرط ہے۔ جماعت کیا ہے؟ شرط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 اور 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ کہ جو آدمی جماعت سے پیچھے رہ جائے، جو آدمی جماعت سے پیچھے رہ جائے تو وہ اس ثواب سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ کیونکہ بعض علماء نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو ایک ثواب اس کو 1 درجہ اس کو ملتا ہے، یعنی اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کہا؟ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت والی نماز 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو جو جماعت سے پڑھے گا اسے 27 درجہ ثواب ملے گا، اور جو جماعت سے نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہو گئی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو جماعت سے نماز پڑھنے کے سلسلے میں 27 درجہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کو نماز کہا گیا ہے، تو جواب یہاں یہ دیا گیا ہے کہ یہ معذور کے لیے ہے، یعنی جو آدمی جماعت سے پیچھے رہ جائے، جماعت میں پہنچ نہ پائے، تو جب نہیں پہنچ پایا تو یہ فضیلت اس سے کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی، وہ ثواب سے یہ محروم ہو گیا۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ تنہا نماز پڑھے گا، اور جب تنہا نماز پڑھے گا تو اسے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو جماعت سے نماز پڑھنے پر حاصل ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ درست بات یہی ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے، یہ واجب ہے، اور قرآن سے، سنت سے اور صحابہ کے اجماع سے یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھو۔ جہاد کے سلسلے میں میدان جنگ میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسلامی تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ کہتے ہیں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو جنگ کے میدان میں جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ کہا کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، تو ایک جماعت کیا ہے؟ مشرکین سے اور کافروں سے لڑتے رہیں، ایک جماعت لڑتی رہے گی اور دوسری جماعت ایک ٹولی جائے گی اور جماعت سے نماز پڑھے گی۔ اور جنگ کی نماز کے سلسلے میں بہت صراحت کے ساتھ حدیث اور آیت موجود ہے کہ وہ نماز پڑھے گی آدھی جماعت، اور آدھی جماعت قتال کرے گی۔ تو اس جنگ کے میدان میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا مجاہدوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور سنت میں اس کی بہت ساری
دلیلیں موجود ہیں. جیسے ابھی اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پیچھے آؤں اور اپنی جگہ کسی آدمی کو آگے بڑھاؤں اور ان لوگوں گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں شرکت نہیں کرتے، با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، کہا میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں. تو ظاہر ہے اتنی بڑی بات آپ نے جو بیان فرمائی ہے یہ جماعت کی حقیقت کو اور جماعت کی پابندی کی تعلیم دلا رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نابینا تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تو کیا میں مسجد میں آؤں؟ یعنی مجھے آنا ضروری ہے یا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے کہا جب تم کو کوئی لانے والا نہیں ہے تو تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. جب وہ جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اذان کی آواز تو سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو تم کو اب مسجد میں آنا پڑے گا. تب وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے کی تعلیم دی ہے جو جماعت کی عظمت اور جماعت کی اہمیت اور جماعت کی وجوب کو بیان کرتی ہے. علی کل حال علماء کے درمیان یہ 3 اقوال بیان کیے گئے ہیں جماعت کے سلسلے میں. پہلا قول ہے سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا قول ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور تیسرا قول ہے کہ یہ فرض عین ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کریں، یعنی با جماعت نماز پڑھیں، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس میں آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے وہ جو راحت اور سکون اور خشوع جو ملتا ہے وہ تنہا نماز میں نہیں مل سکتا ہے. جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو بہت سارے مواقع پر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ جب جماعت میں حاضر ہوگا، امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس سے اس کی نماز کی کوالٹی میں اور اس کے خشوع و خضوع میں بہت بڑا فرق ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو جماعت سے آدمی نماز پڑھ لے تو وہ 27 درجہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. اذان ہوتی ہے، یہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ مسجد میں آئے. اقامت ہوتی ہے، یہ پیغام ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، مسجد میں آئیں، جماعت میں شامل ہو جائیں. مسجد بنائی جاتی ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ جماعت سے نماز پڑھیں، مل کر کے نماز پڑھیں. امام رکھا جاتا ہے، مؤذن رکھا جاتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز کی پابندی کریں. اگر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہا نماز پڑھ لے تو پھر مسجد کی اور اذان کی اور مؤذن کی اور امام کی کوئی اتنی شدید ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی جہاں چاہے نماز پڑھ لے، جب نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لے. لیکن نہیں، جو مسجد تک آ سکتا ہے اس کو کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اسے مسجد میں آنا ضروری ہے. عذر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ شدید بارش ہو، یا آدمی بیمار ہو گیا ہو، یا آدمی سفر میں ہو، یا مسجد تک اسے آنے کی جسمانی طاقت نہیں ہے، تب ایسے آدمی کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، یعنی آدمی اپنی آخری عمر میں تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی. آپ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور آپ بار بار پوچھتے رہے کیا جماعت ہو گئی، کیا جماعت ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپ کے
خواہش اور چاہت اور تڑپ اور امنگ یہ تھی کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن جب چلنے اٹھنے بیٹھنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی جہاں کرتے ہیں وہیں پر ہم مسجد میں باجماعت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔